الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام محترم سامعین، اس وقت آپ احباب کی خدمت میں قرآن پاک میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ حدیث میں سے چند ایک احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ اور احادیث شریفہ کی روشنی میں حق بات، حق نیت، حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعے پر رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج رمضان المبارک کی نسبت سے روزے کے فضائل اور رمضان المبارک کے وظائف کہ انسان کو رمضان المبارک میں کون سا ذکر کرنا چاہیے، کون سا وظیفہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے متعلق چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ یہ بڑا بابرکت عظمت والا مہینہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میں نے قرآن کو نازل فرمایا، جس مہینے میں قرآن اتارا گیا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو چونکہ اس مہینے کی نسبت قرآن کی طرف ہے اور قرآن عظمتوں والا ہے، قرآن تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، اس لیے یہ مہینہ بھی عظمتوں میں دیگر مہینوں سے زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے یہ مہینہ دیگر مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور نسبت کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ میں اور آپ دکان پر جاتے ہیں اور اپنے پہننے کے لیے کپڑا خریدتے ہیں۔ کیا وہ خریدا جانے والا کپڑا میں نے اور آپ نے کبھی چوما ہے؟ کبھی اس کو چوم کے آنکھوں سے لگایا ہے؟ نہیں لگاتے۔
اس کو میں نے اور آپ نے زیب تن کرنا ہوتا ہے، میں نے اور آپ نے پہننا ہوتا ہے. درزی کو دے دیتے ہیں، وہ سلائی کرتا ہے اور میں اور آپ اس کو پہن لیتے ہیں، اس کو کبھی چومتے نہیں ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے اور ساتھ میں یوں کہہ دیتا ہے کہ بھائی کوئی کپڑے کا کوئی ٹکڑا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، میں نے قرآن پاک کے غلاف کے طور پر اس کو استعمال کرنا ہے، قرآن کا غلاف بنانا ہے، قرآن کے اوپر اس کو چڑھانا ہے. تو دکاندار بھی بیچارہ کوئی ایسا بیکار سا ٹکڑا لے آتا ہے جس کے نہ وہ پیسے لیتا ہے اور جو اس کے کسی کام کا بھی نہیں ہوتا، دے دیتا ہے کہ لے بھائی یہ تو قرآن پاک کا غلاف سلوا دینا. اور اس کو جب انسان غلاف سلائی کر کے قرآن پاک کے ساتھ مس کر دیتا ہے، قرآن پاک کے اوپر چڑھا دیتا ہے، تو اس کپڑے کی نسبت قرآن کی طرف ہو جاتی ہے. اگر وہ کپڑا کہیں گرا پڑا مجھے آپ کو نظر آ جائے، میں آپ سب سے پہلے اسے اٹھائیں گے، چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے اور اونچی جگہ پر رکھیں گے. اب ایک کپڑا میں نے اور آپ نے پہنا ہوا ہے، میں اور آپ دکاندار سے خریدتے ہیں، اس کو میں اور آپ چومتے نہیں. اور ایک کپڑا وہ ہے جس کی نسبت قرآن کی طرف ہے، وہ اگر نیچے گر جائے تو میں اور آپ لپک کے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں. کس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ بولے جی، اس کی نسبت کس کی طرف ہے جی؟ قرآن کی طرف ہے. تو اس کپڑے کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے. اسی طرح رمضان المبارک کی عظمت بھی قرآن پاک کی وجہ سے ہے کہ رمضان عظمتوں والا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن جیسی کتاب کو نازل فرمایا. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا. اور رمضان کی اہم ترین عبادات میں سے ایک عبادت روزہ ہے کہ انسان نیت کے ساتھ صبح فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. اس کو روزہ کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بے شمار فضائل جو ہے وہ احادیث کے اندر ارشاد فرمائے ہیں. بہت سارے فضائل ہیں. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ روزہ سفارشی بن کر آئے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی بن کر آئے گا اور کہے گا کیا؟ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، فشفعنی فی، اے اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ قرآن بھی انسان کا سفارشی بن کر آئے گا. اے اللہ میں نے اس بندے کو رات بھر سونے سے منع کیے رکھا، روکے رکھا، یہ رات کو سویا نہیں، تہجد میں کھڑا ہوا، قیام اللیل میں کھڑا ہوا، اس نے قرآن پڑھا، قرآن کو سنا، کہ اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما. حدیث میں آتا ہے فیشفعان، یہ اتنے تگڑے سفارشی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور بندے کی بخشش ہو جائے گی، بندے کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، کہ تین بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. تین بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے. سب سے پہلا الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، قاضی، جج، مفتی یا کوئی بھی اس کیٹیگری کا جس کو اللہ تعالیٰ نے قلم کی طاقت دی ہو، قلم کی قوت عطا کی ہو اور وہ اپنے قلم سے انصاف کرے، یا کسی کو حاکم بنایا جائے دو بندوں کے درمیان تو وہ ان کے درمیان انصاف کرے. تو امام عادل جو ہوتا ہے اپنی رعایا میں عدل کرنے والا، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے. والمسافر، اسی طرح مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. اور تیسرا بندہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الصائم، روزے دار کی دعا جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد. تو روزے دار جب جب ہاتھ اٹھاتا ہے جو مانگتا ہے، بشرطے کہ وہ قطع رامی نہ مانگ رہا ہو، گناہ کا کام نہ مانگ رہا ہو، یہ تو دعا کی شرائط میں سے ہیں، تو جب جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا جو ہے وہ نصیب فرماتے ہیں. یہ روزے دار کی فضیلت. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس بندے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے. ما من عبد يصوم صوما في سبيل الله الا بعد وجهه عن النار 70 خريفا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے تو 70 سال کی مسافت تک اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں. اور بعض روایات میں تو یوں آتا ہے کہ ایک کوا پیدا ہو اور پیدائش سے لے کر موت تک وہ اڑتا رہے، وہ جتنی مسافت طے کرے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ کووں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، مرے ہوئے کوے بہت کم نظر آتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھے اس کی ان کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، تو پیدائش سے لے کر موت تک کوا اڑتا رہے، جتنی مسافت وہ طے کرے گا ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو، روزے دار کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں. اور پھر ایک روزے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ روزہ ریاکاری سے پاک عبادت ہے. روزہ ریاکاری سے پاک. میں اور آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس میں ریا آ سکتی ہے، دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے، لینے والے کو بھی
پتہ چل جاتا ہے. میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں نماز جو ہے وہ سارے ہم اکٹھے پڑھتے ہیں. ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو قرآن کی تلاوت میں بھی ریا کا شبہ ہو سکتا ہے, لیکن روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے جو بندے اور خالق کے درمیان راز کی عبادت ہے. اس پر کوئی تیسرا بندہ مطلع نہیں ہوتا کہ یہ بندہ روزے سے ہے یا یہ بندہ روزے سے نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو, کہ انسان کا سارا عمل جو بھی وہ کرتا ہے وہ انسان کے لیے ہے, الا الصیام, سوائے روزے کے, فإنہ لی, اس لیے کہ روزہ خاص وہ میرے لیے رکھتا ہے, وأنا اجزی بھی, اور روزے کا بدلہ بھی میں رب خود اس کو عطا کرتا ہوں. عام طور پر میرے آپ کے اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیتے ہیں, فرشتوں کے ذریعے بتا دیتے ہیں, اور وہ لکھتے جاتے ہیں اس کا یہ اجر ہے, اس کا یہ اجر ہے, اس کو یہ ملے گا, اس کو یہ ملے گا. لیکن روزہ چونکہ اللہ کے لیے ہے, اس میں ریا کا بھی شبہ نہیں ہے. خالق کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بندے نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہوا. میں اور آپ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر تو نہیں نہ بتا سکتے, یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. تو اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ میرے لیے ہے, ریاکاری سے پاک عبادت ہے, اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود دیتا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ للجنت ثمانیۃ ابواب, کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں جی؟ 8. اور ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان. ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ الریان کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنے والا. جیسے پیاسے کو پانی پلایا جائے تو اس کو سیراب کیا جاتا ہے. ریان آپ نے فرمایا لا يدخل منه الا الصائمون, اس دروازے سے سوائے روزے داروں کے اور کوئی نہیں جنت میں جا سکے گا, اور جو اس سے گزر جائے گا وہ ایسا سیراب ہوگا اس کو بعد میں پیاسی محسوس نہیں ہوگی. اللہ. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 5 ایسے انعامات کہ جو آپ سے پہلے کسی امت کے حصے میں بھی نہیں آئے, کسی نبی کے حصے میں بھی نہیں آئے. اوتیت امتی 5 خصال, میری امت کو 5 انعامات دیے گئے جو میری امت سے پہلے کسی امت کے حصے میں نہیں آئے. ان میں سے سب سے پہلا انعام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے. اس سے مراد ہر طرح کی بو نہیں ہے جو عام طور پر آتی ہے, اور اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ انسان روزے کی حالت میں مسواک نہیں کر سکتا یا منہ کی صفائی نہیں کر سکتا, دان صاف نہیں کر سکتا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں جب بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور عصر کے قریب یعنی آخری پہر میں روزہ جب افطار ہونے کے قریب ہوتا ہے, انسان کا پیٹ بالکل خالی ہو جاتا ہے, تو بھوک کی وجہ سے انسان کے معدے سے ایک بو اٹھتی ہے جو بسا اوقات انسان کو بھی محسوس ہوتی ہے اور سامنے والا بھی اس کا احساس کر لیتا ہے. وہ بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہوتی ہے, اور محبوب اس لیے ہوتی ہے چونکہ اس کا یعنی منبع جو ہے, اس کی وجہ, اس بو کے پیدا ہونے کی وجہ روزہ ہے, بھوک ہے. اور بھوک انسان کس کے لیے برداشت کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بو جس سے انسان کو بذات خود بھی گنا رہی ہوتی ہے, سامنے والے کو بھی گنا رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ کے ہاں مقام و مرتبے میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ آگے چلی جاتی ہے, مشک و عنبر سے بھی. اور اس حدیث کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے, اس کا مطلب ایک تو یہ بیان کیا اور ایک یہ بیان کیا ہے کہ جہاں پر کل قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے, اعمال نامے تولے جائیں گے, تو انسان کے اعمال نامے یہ بو بھی تولی جائے گی اور اس کا وزن مشک و عنبر سے زیادہ بڑھ جائے گا, زیادہ ہو جائے گا. اور بعض علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں روزے دار کو ایک خوشبو عطا فرمائیں گے بدلے کے طور پر. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ اہل محبت کی علامات میں سے ہے. بعض اہل ذوق نے اس کا معنی کیا ہے کہ یہ محبت کی علامات میں سے, کہ جب انسان کسی کے ساتھ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, تو اس کی بو نہیں رہتی, وہ بھی خوشبو میں بدل جاتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا حبک الشیء یؤمی ویصم, کہ جب تو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت تجھے اندھا بھی کر دیتی ہے, بہرا بھی کر دیتی ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں. اندھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اس کی برائی نہیں دیکھتے, اس کی برائی نظر آ بھی رہی ہو تو اس میں تعویل کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس میں تعویل کر دیتے ہیں. اور آپ اس کی برائی سن بھی نہیں سکتے. کوئی بندہ اس کی برائی کرنے لگے تو آپ اپنے کان بند کر لیں گے, اس کی برائی کو سماعت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ بولے کیا کر رہے ہیں جی؟ محبت. تو علماء نے اس حدیث کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ بو کے اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات روزے دار کو اپنا محبوب بنا لیتی ہے, تو اس کی بو مشک و عنبر سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. اس کی بو کیا ہوتی ہے جی؟ مشک و عنبر سے بھی. یہ پہلا انعام, یہ پہلی خصوصیت جو اس امت کے روزے داروں کے لیے ہے. آپ سے پہلے کسی امت کو یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی گئی, یہ پہلی خصوصیت. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سمندر میں موجود مچھلیاں روزے دار کے لیے استغفار اور دعا کرتی ہیں. سمندر کے اندر موجود مچھلیاں
انسان کے لیے جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے اس کے لیے دعا اور استغفار کرتی ہیں، یہ در حقیقت ایک آخری حد ہے، آخری حد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو ملا الاعلیٰ کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ ملا الاعلیٰ کے فرشتے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اور اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں، کائنات کی ساری مخلوقات اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتی ہے، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، اشجار ہوں، احجار ہوں، کوئی بھی ہو، یہ بندہ ان کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنے اولیاء اللہ ایسے گزر چکے ہیں جن کے نام سے میں اور آپ تو واقف ہیں، ان کی شخصیت کو میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں، ان کے شب و روز سے میں نے اور آپ نے ان کا نظارہ نہیں کیا۔ حضرات صحابہ کرام کی ذات ہو، جناب ابو بکر کی ذات ہو، جناب عمر کی ذات ہو، جناب عثمان کی ذات ہو، جناب علی کی ذات ہو، آپ کے بعد تابعین ہو، تابعین کے بعد تبع تابعین ہو، اولیاء اللہ ہو، جنید بغدادی ہو، شیخ بستامی ہو، یا اور اللہ کا کوئی ولی ہو، ان کا نام نامی اسم گرامی جب آتا ہے تو آنکھیں چھلک جاتی ہیں، دل کے اندر جذبات محبت پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ نے ان کی محبت کائنات کی ہر چیز میں ڈال دی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو روزہ رکھتا ہے تو میں تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب میں اپنا محبوب بناتا ہوں تو کائنات کی ہر چیز تیرے ساتھ پیار کرنے لگ جاتی ہے، اور اس پیار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ میں اور آپ رکھ رہے ہیں اور ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مچھلیوں کی لگا دی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، کہ جب تک بندہ افطار نہیں کرتا فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے رہتے۔ تو نیک آدمی ہمیں مل جائے نا تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ بذات خود معصوم نہیں ہوتا، نیک ہوتا ہے، گناہ اس سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس سے دعا کا کہتے ہیں۔ ایک تو سنت عمل ہے، دوسرا اس کی نیکی کو مد نظر رکھے، اور فرشتے تو بالکل ہی معصوم ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اپنا پروٹوکول دیکھیے، آپ اپنا پروٹوکول دیکھیے، کتنا ہی محروم اور بدقسمت انسان ہوگا جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ پروٹوکول ہے کسی امت کو؟ یہ پروٹوکول آپ کو ہے، آپ کو ہے۔ حاملین عرش آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری خصوصیت جو صرف اسی امت کے روزے داروں کو ملی ہے، آپ سے پہلے نہیں ملے، آپ نے ارشاد فرمایا جنت روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جنت روزہ داروں کے لیے ہر روز اللہ جنت کو سجاتے ہیں، اور اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اے جنت، میرے نیک بندے ان قریب دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے فارغ ہو کر ان قریب تجھ میں آ بسیں گے اور تیری راحتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ جنت سجا رہا ہے آسمانوں پہ۔ اور چوتھی خصوصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس امت کو عطا کی گئی، آپ سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین روزے دار کی افطاری کے وقت اور سحری کے وقت بلکہ سارے دن میں ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، دعوت مستجابہ، ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان سحری کے وقت بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، افطاری کے وقت بھی ہاتھ اٹھائے، عام نماز جب پڑھتا ہے نماز کے بعد بھی ہاتھ اٹھائے، اور کسی وقت انسان کو خیال آئے چلتے پھرتے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ اور دعا کے لیے آپ کو میں نے پہلے بھی بتا رکھا ہے کہ دعا کے لیے توجہ بہت ضروری ہے۔ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، غافل دل کی دعا کو اللہ سنتے نہیں ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، گڑ گڑا کر خفیہ راز و نیاز کے اللہ سے باتیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو لجاجت کے ساتھ، انکساری اور عاجزی کے ساتھ اور خفیہ پوشیدہ طور پر پکارا کرو۔ یہ کائنات کے مالک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اس امت کے حصے میں آئی ہیں، آپ سے پہلے کسی اور کے حصے میں، بولیں جی، آپ سے پہلے کسی اور کو یہ خصوصیات عطا نہیں فرمائی گئی۔ اتنا پروٹوکول ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں نے اور آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ بسا اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، پیروں سے پوچھتے ہیں، نیک لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی کہ کیا پڑھنا چاہیے؟ تو میں آپ کو 4 وظائف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بتلائے ہیں وہ بتلانے لگا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ 4 خِصَال، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ کثرت کا مفہوم کم از کم 300 دفعہ سے شروع ہوتا ہے، 300 مرتبہ پڑھا جائے تو کثرت کے اندر داخل ہو جاتا ہے عدد۔ اتنا پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کوئی پیر نہیں بتا رہا، کوئی مولوی نہیں بتا رہا، کوئی عالم، کوئی حافظ نہیں بتا رہا، کوئی نیک آدمی نہیں بتا رہا، کائنات کے سردار بتا رہے ہیں۔
اور وہ جو وظیفہ بتا رہے ہیں یقیناً اس سے عالی کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پڑھنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور کثرت کم از کم 300 مرتبہ پڑھنے سے شروع ہوتی ہے. 300 مرتبہ کم از کم ڈیلی یہ وظیفہ جو ہے وہ اپنی زبان پہ جاری کیا جائے. اور یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کی تھی تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو جناب موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ یہ تو ساری مخلوق کی پڑھتی ہے، تو خاص وظیفہ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کہ اگر ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا پرچہ رکھ دیا جائے تو یہ پرچے والا پلڑا جو ہے یہ جھک جائے گا، ساری کائنات والا پلڑا اوپر ہو جائے گا. یہ اتنا وزنی وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے. یہ کوئی معمولی وظیفہ، اس سے انسان کا دل ٹھیک ہوتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، توحید کی ضرب لگتی ہے جو اصل مقصود ہے، دین کی بنیاد ہے. غیر اللہ کی محبت دل سے نکلتی ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی. لا الہ الا اللہ، لا الہ، محبت سے پڑھیں آپ کے منہ میں مٹھاس آ جائے گی. اللہ کا نام میٹھا نام ہے. صبح سحری کے وقت جب اٹھیں وضو کریں، 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز جتنی اللہ توفیق دے، تہجد پڑھیں، اور تہجد کے بعد 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ 4 منٹ جتنی اللہ توفیق دے آپ ذرا آنکھیں بند کر کے ضرب لگائیں اور اپنے دل کا سرور دیکھیں اور منہ کی چاشنی دیکھیں، آپ کو کتنا لطف آتا ہے، آپ کی روح کو کتنا سکون ہوتا ہے. میں اور آپ دنیا کی رنگینیوں کے اندر اس قدر مگن ہو چکے ہیں، اللہ کے نام کی مٹھاس مجھے اور آپ کو نصیب ہی نہیں ہوتی. ہماری روزی کے مسائل ایسے، ہمیں ان کی چاشنی معلوم نہیں ہوتی. اور جب کوئی بیان کرنے والا بیان کر رہا ہوتا ہے تو سننے والے تعجب کر رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، اس دور کی باتیں کر رہے ہیں. آج بھی مل سکتی ہے یہ چیز، لیکن اس کے لیے انسان کو اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا. یہ خانہ خدا ہے، اس میں اللہ بستا ہے، اللہ نے رہنا ہے، غیر اللہ کی اس میں کوئی گنجائش. اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور موت سے پہلے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا. اور بعض روایات میں آتا ہے، حدیث قدسیاں ہیں، غالباً کافی عرصہ ہو گیا یہ پڑھی تھی کسی جگہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک فرشتہ یہ کلمہ لے کر الیہ یصعد الکلم الطیب، قرآن میں آتا ہے کہ نیک کلمات، اچھے کلمات اللہ کی طرف جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں. میرے اور آپ کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو نیک کلمے اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو جب کوئی بندہ یہ نیک کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک فرشتہ یہ کلمہ لے کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اوپر کی طرف چڑھتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جاتا ہے. تو راستے میں اس کی ایک دوسرے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے جو اوپر سے آ رہا ہوتا ہے. تو نیچے والا فرشتہ پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو اوپر والا فرشتہ کہتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی زمین میں ایک بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہ میں اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اوپر والا فرشتہ کہتا ہے جس کا کلمہ لے کر تو اوپر اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، میں اس کی مغفرت کا پروانہ لے کر اللہ کے دربار سے آ رہا ہوں. اتنی جلدی اللہ بخشش فرما دیتے. تو یہ کوئی اوکھا وظیفہ ہے میرے بھائی؟ مشکل وظیفہ ہے؟ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ ہے؟ رسول اللہ نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ اپنی امت کو نہیں، مختصر سا وظیفہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا کام کر رہے ہیں، زبان اللہ کے ذکر سے طرف لا الہ الا اللہ. اور اس میں ذات کا ذکر کیا کرے، اللہ 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 اللہ، دل پر ضرب لگتی ہے، دل میں اللہ آتا ہے. دوسری بات آپ نے فرمایا وتستغفرون، کہ اللہ سے بخشش اور مغفرت کا سوال کیا کرو، کثرت کے ساتھ معافی مانگا کرو. میں اور آپ گناہ گار ہیں، باہر اسیاء میں غرق ہیں، مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ استغفار کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ 100 دفعہ استغفار فرما لیا کرتے تھے. حالانکہ آپ تو معصوم تھے، آپ کے لیے آپ کے ذمہ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ سے کوئی گناہ ہوا نہیں، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، امت کی تعلیم کے لیے، میری آپ کی تعلیم کے لیے کہ مجھے اور آپ کو نبی کو دیکھ کر یہ کام کرنا چاہیے. کثرت کے ساتھ بولے جی کیا کرنی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، بولے جی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور دوسری 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے مجھے اور آپ کو مفر نہیں ہو سکتا، ان میں سے کوئی ایک میرا اور آپ کا ٹھکانہ بنے گا. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے جنت مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے. کثرت کے ساتھ جب ہاتھ اٹھے یہ دعا زبان پر ہو، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دینا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچانے. یہ 4 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں اپنی امت کو بطور خاص تعلیم فرمائے ہیں کہ ان 4 کاموں کو آپ نے بطور خاص کرنا ہے روزے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں. اور 2 باتیں اضافی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کریں. اور جو حدیث میں نے جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ روزہ بھی سفارشی بنتا ہے، قرآن بھی
بولیں بھائی, روزہ بھی کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا اور قرآن بھی کیا کرے گا, سفارش کرے. اور دونوں کو اکٹھے حدیث میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کا اور قرآن کا گہرا تعلق ہے, روزے کا اور قرآن کا کیا ہے, گہرا تعلق. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت جتنی آپ سے ہو سکے, بہتر تو یہ ہے کہ 2 مرتبہ کم از کم قرآن پاک کی تکمیل رمضان المبارک میں ضرور ہونی چاہیے. ہر نماز کے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں, فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے, ظہر کے بعد پڑھنا ہے, عصر کے بعد تلاوت کرنی ہے, کسی بھی وقت آپ نے تلاوت کرنی ہے, آپ تلاوت کا معمول ضرور بنائیں. کم از کم کوئی بندہ کچھ نہیں پڑھ سکتا تو یاسین تو ضرور پڑھ لیا کرے, یہ قرآن کا دل ہے. ایک مرتبہ یاسین پڑھنے سے عام دنوں کے اندر 10 مرتبہ 10 قرآنوں کا ثواب ہوتا ہے, اور رمضان المبارک میں پڑھیں تو کتنے قرآنوں کا ثواب ہوتا ہے, 70 کا. اور پھر 70 کو بھی آپ ضرب دیتے جائیں, 700 گنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر کو بڑھا دیتے ہیں, کتنا اجر ملتا ہے. دوسرے کام کہ ساری کی ساری برکتیں, ساری کی ساری فضیلتیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے رکھی ہیں, روزے دار کو جو نصیب ہوئی ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھنا چاہیے, صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ کلمہ بھی اپنی زبان پہ جاری رہنا ہے. حضور کا اتنا تو حق ہے نا ہم پر کہ نہیں ہے. تو یہ 2 کام اضافی ہیں, قرآن کی تلاوت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, بولے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک. اور ایک خاص چیز رمضان المبارک میں بھی اور عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے, لیکن رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. ایک بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے, ایک نماز کا اجر ہے. ایک بندہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو عام دنوں میں 27 گنا اجر ملتا ہے, لیکن رمضان میں پڑھتا ہے تو 27 کو 70 سے ضرب دے تو 1890 گنا اجر بن جاتا ہے. کتنا اجر بن جاتا ہے, 1800. اب کوئی بندہ رمضان میں اکیلے نماز پڑھے تو اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. دنیا میں تو میں 2 جمع 2 4 بڑا کرتے ہیں, اتنا نقصان ہوگا یا اتنا نفع ہوگا. تو آخرت کا نفع بھی مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.